قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ۔ نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ دروس اللغۃ العربیہ کے دوسرے جز کا 29واں سبق شروع کریں گے، اور اس سبق میں آپ کو جس غیر صحیح فعل کے بارے میں بتایا جائے گا وہ غیر صحیح فعل ہوگا المضاعف۔ مضاعف وہ غیر صحیح فعل ہے جس کے حروف مادہ میں ایک حرف دو مرتبہ آ جائے، کسی حرف کی تکرار ہو جائے، اس کو مضاعف کہتے ہیں۔ پہلی بات آپ نے جو نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہوگی کہ مضاعف جو ہے یہ ثلاثی مجرد کے 3 ابواب سے استعمال ہوتا ہے۔ پہلا باب جس سے یہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے وہ ہے باب نون۔ اس کے بعد دوسرا باب جس سے آپ کو یہ ملے گا، آپ کی اس کتاب میں سبق میں بھی کثرت سے ملے گا، وہ باب ہوگا باب سین۔ اور ایک اور باب جس سے یہ استعمال ہوتا ہے لیکن اس کی کوئی ایگزامپل آپ کو اس کتاب میں نہیں ملے گی، لیکن قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، وہ ہے باب ضاد۔ تو مضاعف جو ہے یہ ثلاثی مجرد کے 3 ابواب سے استعمال ہوتا ہے، باب نصر ینصر سے، باب سمع یسمع سے، اور باب ضرب یضرب سے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ مادے لکھ رہا ہوں مضاعف کے، تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ مضاعف کو ہم غیر صحیح فعل کی کس کیٹیگری میں جو ہے وہ لا رہے ہیں۔ باب نون سے جب استعمال ہوگا تو میں مادہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، مادہ ہے جی ہا، جیم اور جیم۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ 3 حروف پر مشتمل مادہ، اور کون سا حرف 2 مرتبہ آیا؟ جیم 2 مرتبہ آیا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات جو ہے وہ اور سمجھتے چلیں کہ حرف کی تکرار ہونے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی وہ حرف ریپیٹ کس کی صورت میں ہو سکتا ہے؟ ایک صورت تو حرف کی ریپیٹ ہونے کی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ حرف فا اور عین کلمہ کی جگہ پر ہو، جیسے کہ ببر، با بارا، با 2 دفعہ آیا لیکن فا اور عین کلمہ کی جگہ پر آیا۔ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ وہ فا اور لام کلمہ کی جگہ پر آ جائے، جیسے کہ ثلث کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک۔ اور ایک صورت یہ ہے جو آپ کے سامنے اگزامپل کے طور پہ لکھی گئی، یعنی ہا جیم جیم۔ تو ہماری جو ساری گفتگو ہوگی، ہمارے جو تمام رولز ہوں گے، ہمارا سارا کا سارا سبق جس سچویشن کے گرد گھومے گا وہ یہ والی سچویشن ہوگی، یعنی حرف کی تکرار ہو عین اور لام کلمہ کی جگہ پر، ٹھیک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی حرف 2 مرتبہ آ جاتا ہے عین اور لام کلمہ کی جگہ پر تو عرب اس کو، ان دونوں حروف کو مرج کر دیتا ہے، ٹھیک۔ اچھا، اب اس صورت میں مرج نہیں ہوگا، اور اس صورت میں تو مرج ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ بیچ میں ایک حرف نے آ کر ان کے مرج ہونے کی صورت کو ختم کر دیا۔ یہاں پر پاسبلٹی تھی مرج ہونے کی کہ ساتھ ساتھ ہیں دونوں مرج ہو جانے چاہیے، لیکن اصل یہ ہوتا ہے کہ مرج ہونے کے لیے پہلے حرف کو ساکن ہونا ہوتا ہے اور دوسرے کو حرکت والا ہونا ہوتا ہے، تو پہلا حرف ساکن ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے یہ سچویشن بھی نکل جاتی ہے۔ تو بچتی ہمارے پاس سچویشن جو ہے وہ یہی ہے جس میں عین اور لام کلمہ کی جگہ پر وہ حرف جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہو، ٹھیک ہو گیا۔
تو ہا جیم جیم مادہ یہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے حج کرنے کے لیے. ساتھ ساتھ اس کے معنی بھی آپ لکھتے جائیں. تو جو مادہ آپ کو دے رہا ہوں اس کے معنی ساتھ ساتھ لکھتے جائیں کہ ہا جیم جیم جو ہے یہ مادہ حج کرنا کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. پھر ایک مادہ اور دے رہا ہوں میم را اور را. یہ مادہ گزرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک، یعنی ہر مادہ کسی نہ کسی کام کے لیے استعمال ہوگا نا. جیسے زال ہا با مادہ جو ہے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. خا را جیم باہر نکلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. دال خا لام داخل ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ مختلف مادے جو میں لکھ رہا ہوں ان کا کوئی نہ کوئی مفہوم، یعنی جس کام کے لیے استعمال ہوں گے وہ مفہوم آپ کو دے رہا ہوں. تو ہا جیم جیم حج کرنا، میم را را گزرنے کے لیے، زاد نون نون گمان کرنا، یہ گمان کرنے کے لیے استعمال ہوگا. جیم را را گھسیٹنا، کسی سے حرف جر جر آتا ہے نا، تو جر کے معنی بھی گھسیٹنے کے ہوتے ہیں اصل میں. تو جیم را را یہ گھسیٹنے کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد عین دال اور دال، یہ عدد کی صورت میں آپ کے سامنے لفظ آیا ہے. عدد گننا، گننے کے لیے استعمال ہوتا ہے، شمار کرنے کے لیے. پھر را دال دال رد کرنا، رد کرنا لوٹانا، لوٹانے کے لیے استعمال ہوگا. اس کے بعد صاد با اور با، یہ مادہ انڈیلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. انڈیلنا، میں صرف وہ مادے رکھوں، ایسے تو بہت سارے ملیں گے آپ کو باب ناصرہ سے، لیکن میں آپ کے سامنے وہ مادے لکھ کر لایا ہوں جو اس سبق میں استعمال ہوئے ہیں، جو اس ایکسرسائز میں استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ پوری پکچر آپ کے سامنے آ جائے، مجھے دوبارہ سے آپ کو معنی بتانے نہ پڑے. تو سواد بابا انڈیلنے کے لیے، سین با با ایک تو سبب کے لیے، لیکن ایک یہ گالی دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مادہ. سین با با گالی دینا. شین قاف قاف پھاڑنے کے لیے. تو آپ دیکھیں جو میں نے بات کی ہے کہ عربی زبان میں مضاف فعل جو ہے وہ باب ناصرہ ینصرو ثلاثی مجرد کے باب جو ہیں ان میں سے باب ناصرہ ینصرو سے سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور یہ ساری ایگزامپلز آپ کو اس 29ویں سبق میں اور اس کی ایکسرسائز میں انشاءاللہ تعالی ملیں گی. باب سین سے کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلی ایگزامپل ہے میم سین اور سین، چھونے کے لیے، یہ مادہ چھونے کے لیے استعمال ہوگا. پھر ایک مادہ ہے شین میم میم، یہ مادہ استعمال ہوگا سونگھنے کے لیے. پھر ایک مادہ ہے سین دال اور دال، یہ مادہ روکنے کے لیے، بند کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. سین دال دال. تو آپ کے 29ویں سبق میں یہی مادے استعمال ہوئے ہیں، مضاف کے 2 ابواب سے استعمال ہوئے ہیں، اور ایکسرسائز میں بھی یہی استعمال ہوئے ہیں. باب ضربہ سے لیکن چونکہ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے تو اس کی ایک آدھی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مثلا بڑا مشہور مادہ ہے فا را اور را، فرار ہونے کے لیے، بھاگنے کے لیے عربی زبان میں یہ مادہ استعمال ہوتا ہے. میں جی اب ہم آتے ہیں مضاف کے قواعد کی طرف کہ تبدیلیاں کیا آتی ہیں ماضی مضارع میں. باب نون سے ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مادہ ہے میرے پاس ہا جیم اور جیم. باب نون، ہاں جی پہلا کام ماضی مضارع کا پہلا سیکھا، کیا بنا جی؟ حججا یاہ جو جو، حججا یاہ جو جو. پہلی بات آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ مضاف
جب ثلاثی مجرد کے ان تینوں باب میں سے کسی باب سے بھی استعمال ہوگا تو ماضی کی گردان کے پہلے 5 صیغوں میں تبدیلی واقع ہوگی. پہلے 5 صیغوں میں تبدیلی واقع ہوگی, اور وہ تبدیلی کیا واقع ہوگی؟ ان دونوں حروف کو مرج کر دیا جائے گا, ان دونوں حروف کا ادغام کر دیا جائے گا, اور ادغام کرنے کے لیے جو آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پہلا والا ساکن ہونا چاہیے اور دوسرے والے پر کوئی نہ کوئی حرکت ہونی چاہیے. اب پہلے والا تو ساکن نہیں تھا, ہم نے دیکھا کہ اگر تو اس سے پہلے والا حرف ساکن ہوتا تو ہم اس کی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر دیتے, اسے خالی کر دیتے, ساکن کر دیتے. لیکن چونکہ پیچھے والا ساکن نہیں تھا تو ہم نے, اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا, ہم نے اس کو زبردستی ساکن کر دیا اور اپنی آئیڈیل سچویشن مرج کرنے والی جو ہے ویل کی, اور اس کے بعد ہمارے پاس جو سیگا بن گیا وہ بن گیا حجہ. جیم ایک لکھا, اس پہ شد ڈالی اور دوسرے جیم کی حرکت کو ویل کر دیا حجہ. تو ماضی کے پہلے 5 سیکھے, حجہ, حجہ, حجو, حجت, حجتا, 5 سیکھے مرج ہو گئے. چھٹے سیکھے سے 14ویں سیکھے تک کوئی ادغام نہیں ہوگا, نارمل گردان حججنا, حججتا, حججتما, حججتم, حججتی, حججتما, حججتنا, حججتو, حججنا. کلیئر ہو گیا جی؟ لیجئے مضارع کی گردان کی طرف آئے. مضارع کی گردان میں 12 سیغے 12 سیغے تبدیل ہوں گے. 12 سیغوں میں ان دونوں حروف کو مرج کر دیا جائے گا. 2 سیغے مرج ہونے سے بچ جائیں گے, اور وہ 2 سیغے کون سے ہوں گے؟ جمع مؤنث کے سیغے. جمع مؤنث کے سیغے اسپیشل سیغے ہیں, ہر جگہ آپ کو وہ یاد رہیں گے. تو 12 سیغوں میں ادغام ہوگا. اب یہاں پر دیکھیں کیسے ہوگا. میرے پاس پہلا جیم ساکن نہیں ہے لیکن میں نے اسے ساکن کرنا ہے. اب ماضی میں تو میں نے اسے زبردستی ساکن کر دیا تھا کیونکہ پیچھے حرکت تھی, لیکن یہاں پر میں دیکھتا ہوں تو پیچھے ساکن مجھے مل رہا ہے, تو میں اس پہلے جیم کی حرکت جو ہے وہ ہا کو دے دوں گا, ٹھیک ہے, جو کہ کون سی ہے؟ پیش, اور جیم کو کر دیا ساکن, ساکن کر دیا. اب دونوں جیموں کو مرج کیا اور آپ کے سامنے لفظ بن گیا جی یحجو. تو حجہ یحجو. اب 12 سیغوں میں مرج ہوگا. یحجو ہوا تو پہلے وہ 5 جو پہلا سیٹ ہے وہ مرج, یحجو, تحجو, تحجو, احجو, نحجو. مثنیٰ والے یحجانی, تحجانی, 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 یحجونا, تحجونا, تحجینا, یعنی آنی, اونا, اینا والے سب سیغے مرج ہو گئے. صرف 2 سیغے بچے جمع مؤنث کے, یحججنا اور تحججنا, وہ انچینج رہیں گے. کلیئر ہوگی بات؟ اچھا جی, اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو ذرا باب ناصرہ سے باقی مادوں کے بھی جلدی جلدی پہلے سیٹ ماضی مضارع کا پہلا سیغہ جی. مرہ یمرو, زنا یظنو, جرہ یجرو, ادا یعدو, ردا یردو, صبا یصبو, صبا یصبو, شکا یشکو. کلیئر ہو گیا جی؟ اچھا جی, اب باب سین میں کیا ہونا ہے؟ صرف ایک چیز میں آپ کے سامنے یہیں پر رکھ دیتا ہوں سامنے, تاکہ بات جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے. باب سین سے اس کے سامنے ایگزامپل رکھوں گا. مادہ ہے میرے پاس میم سین, سین کی بجائے میں شین میم میم لیتا ہوں, شین میم میم. باب سین, ہاں جی, کیا ماضی بنا جی؟ شمیمہ اور یش مو. ہاں جی, یہ تو آپ کا بن گیا نا شمع, یہ تو شمع, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میم کوئی پہلے میم کی حرکت کو ساکن کر دینا, یہ بن گیا جی شمع. یہ کیا بنے گا ذرا غور کیجیے گا. حرکت میم کی زبر پیچھے جا رہی ہے, لہذا یشمو, شمع یشمو.
نوٹ کریں حجا یا حجو، حجا یا حجو یہ پیش بتا رہی ہے کہ باب نصر ینصرو ہے علامت مضارع کے بعد، اور علامت مضارع کے بعد زبر بتا رہی ہے کہ باب سمیع یسمعو. کلیئر ہو گیا؟ تو شما یا شمو، مسا یا مسو، سدا یا سدو. صرف ماضی کی گردان کو ذرا کر لیں، سدا سدو سدت سدتا سددنا، سمیع ہے نا، سددنا سدتا سدتما سدتتم. اوکے ہاں جی. یہ ضربہ سے بن جائے گا فرا یا فرو، یا کے بعد زیر بتائے گی کہ باب ضربہ یضربو ہے، فرا یا فرو. کلیئر ہو گیا جی؟ لے جی نارمل ماضی مضارع آ گئے. اب آتے ہیں مضارع خفیف کی طرف. جب مضارع خفیف ہوگا تو صرف میں اسی سے ایگزامپل ایک باب نصرہ سے آپ کے سامنے رکھ دوں گا. مضارع جب خفیف ہوگا، یا جسے آپ کی اس کتاب میں مضارع منصوب کے نام سے تعبیر کیا گیا، جب مضارع خفیف ہوگا تو یہ جو آپ کا یا حجو ہے، بلکہ میں اس کو یہاں پر لے آتا ہوں تاکہ یہیں پر چینج ہم جو ہے وہ کر لیں. مضارع جب خفیف ہوگا تو یہ اوریجنل ہے ہمارے پاس. کیا ہوتا ہے پہلے 5 صیغوں میں زبر آ جاتی ہے نا لام کلمہ پر. آنی اونا اور اینا والوں کا تو نون ڈراپ ہو جاتا ہے، اور جمع مؤنث کے 2 صیغے انچینج رہتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف 5 صیغوں پہ ہم بات کر لیتے ہیں. جب یہ زبر کے ساتھ آیا یاہجو جا، یاہجو جا، تو کیا ہوا؟ یاہج جا، یاہج جا، یا حجا بن گیا. یعنی یا حجو نارمل مضارع، یا حجا مضارع خفیف. کلیئر ہو گیا؟ سارے اسی پیٹرن پہ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. مضارع اخف پر آئیں ذرا. ہاں جی اخف میں کیا ہوتا ہے؟ وہ آنی اونا اینا والوں کا تو نون ڈراپ ہو گیا، جمع مؤنث کے 2 صیغے انچینج رہے. جو پہلے 5 صیغے ہیں اس میں لام کلمہ ہو جاتا ہے ساکن. آپ دیکھیں اس کو ساکن کریں، یہ آپ کا بن گیا جی یا جج. اب پہلی بات نوٹ کریں، جو مرج ہونے کی سچویشن ہوتی ہے نا، جہاں پر مرج پاسبل ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ جو دوسرا والا حرف ہے نا اس پہ کوئی نہ کوئی حرکت ضرور ہونی چاہیے، تب مرج پاسبل ہوتا ہے، ورنہ مرج پاسبل نہیں ہوگا. اس لیے ماضی گردان کے پہلے 5 صیغوں میں مرج پاسبل ہے، اس لیے کہ دوسرا والا جیم جو ہے حرکت والا تھا. لیکن جب ہم چھٹے صیغے پہ آتے ہیں نا، ذرا نوٹ کریں، نارمل میں گردان کرتا ہوں، حججا حججا حججو حججت حججتا حجج نا، حجج نا. دوسرا جیم ساکن ہو گیا، لہذا مرج ٹوٹ گیا، مرج نہیں ہوگا. کلیئر ہوگی بات؟ اس لیے وہ 6 سے لے کے 14 صیغوں تک مرج نہیں ہوا. لیکن اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر یہ ساکن آ گیا تو کیا مرج نہیں ہوگا؟ مرج نہیں بھی ہو سکتا، مرج نہیں بھی ہو سکتا. ایک پاسبلٹی تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے نہیں ہوگا، لیکن مرج ہو بھی سکتا ہے. کیوں ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ دوسرا والا جیم جو ہے یہ اصلاً ساکن نہیں تھا. اصلاً ساکن تو نہیں تھا نا، یہ تو اخف کی وجہ ساکن ہوا نا، اوریجنلی ساکن نہیں تھا. اس لیے مرج اس کو کیا بھی جا سکتا ہے، اس لیے اس کو مرج کیا بھی جا سکتا ہے. تو اب میں مرج نہیں ہوگا تو یحجج، اوکے، مرج نہیں ہوا تو یحجج. کلیئر؟ یحجج تحجج تحجج احجج نحجج. لیکن اب اگلی صورت کہ اگر آپ مرج کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے؟ دیکھیے ذرا، ہم نے کیا کیا؟ حرکت پیچھے ٹرانسفر کی، کیونکہ مرج کرنے کے لیے پہلا بھی تو ساکن چاہیے نا. اب جب اس کو ساکن کیا اور یہ بھی ساکن ہو گیا تو 2 ساکن 9. لیکن ہم پھر یہ کریں گے کہ یہ جو دوسرا جیم ہے اس کو ایک حرکت اپنی طرف سے لگائیں گے مرج کرنے کے لیے. ٹھیک ہے؟ اب میں پہلے مرج کر دوں پھر حرکت بتاتا ہوں کون سی لگے گی. شد آ گئی، اب اس پہ حرکت کون سی لگے گی؟
باب نصرہ ینصرو میں اس پہ تینوں حرکتیں لگ سکتی ہیں، پیش، زبر، زیر. آپ اس کو اوریجنلی یحجج بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کو مرج کے ساتھ یا حجو یا حجا یا یحجی تینوں طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جو بلیغ اور فصیح لغت ہے اس میں زبر حرکت جو ہے اس کو اویل کیا جاتا ہے، تو یا حجہ استعمال ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اور جو باقی ابواب ہیں ان میں باقی ابواب میں پیش نہیں لگے گی، صرف زبر لگے گی یا زیر لگے گی. اور فصیح حرکت کون سی لگے گی؟ زبر. تو زبر ہی لگے گا. آپ کو بک میں جو ملیں گی ایگزامپل سب کی سب زبر کے ساتھ ہی ملیں گی. کلیئر ہو گیا جی؟ یہ مرج ہونے کی صورت میں. اب یہیں پر فعل امر کوئی مسئلہ نہیں ہے، فعل امر بنانا چاہتے ہیں تو ذرا دیکھیں، غور کریں، اسی سے بننا ہے نا فعل امر. یہی میں لکھ دیتا ہوں فعل امر، علامت مضارع ہٹائیں تو کیا بنا؟ حجو، حجا، حجی، مرج والی صورت. یعنی تین آپ کے بن سکتے ہیں باب نصرہ ینصرو سے. تین یہ بن گیا آپ کے، یعنی حجو یا حجا یا حجی. یا پھر جو اوریجنلی بننا تھا وہ کیا بنے گا؟ نو. اسے نکالیں، علامت مضارع ہٹائیں، احجج. یا جو اوریجنلی ہے وہ کیا ہے؟ احجج. تو باب نصرہ ینصرو سے چار امر پاسبل ہے: احجج، حجو، حجا، حجی. اور باقی دونوں باب سے، باب سمیہ سے، باب ضربہ سے تین امر پاسبل ہیں، ایک اوریجنل اور ایک زبر والا اور ایک زیر والا. لیکن فصیح لغت میں آپ کو ملے گا یہ والا. ٹھیک ہو گیا نا؟ اب دیکھیں قرآن مجید میں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل اوریجنلی استعمال ہوئے. کلیئر ہو گیا نا؟ تو قرآن مجید ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے ان تمام قواعد کو ثابت کرنے کے لیے. لیکن جی بس یہ قواعد تھے سارے جو کہ مضاف کے حوالے سے تھے. اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ لیسن پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ لیسن جو ہے وہ دوڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں جی، الدرس التاسع والعشرون، 29واں سبق. المدرس: احججتا یا مسعود؟ حججتا آ گیا جی سیگا. حججتا کون سا سیگا ہے؟ چھٹے کے بعد ساتواں سیگا ہے، اس لیے پہلے 5 تک مرج ہونا تھا، چھٹے سے 14 تک مرج نہیں ہوتا. احججتا یا مسعود، اے مسعود کیا تو نے حج کیا؟ مسعود کہتا ہے لا، نہیں، یا استاذو، سر. حجا زملائی کلہم، میرے تمام کلاس فیلوز نے حج کر لیا. ولیکننی، لیکن میں، ما حججتو، لیکن میں نے حج نہیں کیا. مرضتو، میں بیمار ہو گیا. ایام الحج، حج کے دنوں میں. فبکیتو، تو میں رک گیا، ٹھہر گیا، میں نے اسٹے کیا ہونا یہاں بالمدینۃ المنورۃ، مدینہ منورہ میں. کلیئر ہو گیا جی؟ المدرس: لا تحزن، غم مت کر، ڈونٹ وری. ستحجو، سین مضارع مستقبل کے لیے. تحجو، تو حج کرے گا، تو حج کرے گا. فی العام المقبلی، آنے والے سال میں انشاءاللہ. تمرو، مرہ یا مرو؟ گزرنا. تمر سنتو، سال گزر رہا ہے، سال گزر جاتا ہے. بسرعت، تیزی کے ساتھ، سال تیزی سے گزر جاتا ہے، سال تیزی سے گزر رہا ہے. اس لیے انہوں نے کہا نا اگلے سال تو آئندہ سال حج کرے گا. تو مرہ یا مرو بھی آ گیا جی اس میں. مسعود اب سوال کرتا ہے: احججتا انت یا استاذ؟ احججتا انت، کیا آپ نے حج کیا؟ اب یہ سٹریس کے لیے انت دوبارہ آیا نا، یعنی ایک تو تھا نا انت حججتا،
تو وہ اور اسلوب ہے کیا تو نے حج کیا، یہ ہے آپ نے حج کیا. آپ میرے سے تو پوچھ رہے ہیں، یعنی یہ بھی اسلوب ہے آپ کیا آپ نے حج کیا. احججت انت یا استاذ؟ المدرس لا نہیں. لم احج، لم مضارع کو کرتا ہے اخف، تو دیکھیں وہ زبر والی اویل کر لی اور مرج کیا لم احج، میں نے حج نہیں کیا. حاضل عامہ، اس سال، میں نے اس سال حج نہیں کیا. لیکننی، لیکن میں نے حججتو، حج کیا. قبل حاضا، اس سے پہلے. 5 مرات، 5 مرتبہ، لیکن میں نے اس سے پہلے 5 مرتبہ حج کیا. بیچ میں 3 ڈاٹس آ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ وقفہ ہے. بات ختم ہوگی، یہ والی حج والی بات ختم ہوگی. اب وقفے کے بعد مدرس کہتا ہے انا اشمو، شما یشمو، یشمو تشمو تشمو اشمو. انا اشمو، میں سونگ رہا ہوں، میں محسوس کر رہا ہوں. رائحتن، کریحتن، مرکب توصیفی. رائحتن عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے لفظ یہ اسمیل کے لیے، بو کے لیے. وہ بو چاہے اچھی ہو یا بری ہو، رائحتن لفظ ہے. اس کے ساتھ پھر جب صفت آتی ہے نا، یعنی اگر اس کے ساتھ صفت آئے رائحتن طیباتن، یا پھر یہ آئے آپ کی زکیتن، تو اسے کہا جائے گا خوشبو. اور اگر آئے رائحتن کریحتن یا پھر رائحتن خبیثتن، تو پھر اسے کہیں گے بدبو. کلیئر ہو گیا؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ انا اشمو رائحتن کریحتن، میں بری بو محسوس کر رہا ہوں، میں بدبو محسوس کر رہا ہوں. اما تشمون رائحتن یا اخوانو، اے بھائیو اما تشمون، کیا تم اسمیل محسوس نہیں کر رہے؟ مضارع کے ساتھ ما لگا ہوا ہے، کیوں جی؟ حال والا معنی. ماشاءاللہ. جب مضارع کے ساتھ، مضارع کو منفی بنانے کے لیے لا لگتا ہے، لیکن مضارع کو جب آپ ما کے ساتھ منفی کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ آپ حال میں کرتے ہیں، مستقبل میں نہیں کریں گے. کیا تم نہیں کر رہے؟ کیا تمہیں نہیں آ رہی؟ الطلاب بلا، کیوں نہیں؟ نشمھا، ہم بھی اسے اسمیل کر رہے ہیں. المدرس من این ہی، من این ہی، کہاں سے ہے وہ، کہاں سے آ رہی ہے؟ امر کہتا ہے جی اظنو، میرا خیال ہے، ہا، وہ من الحمامی، وہ باتھ روم سے. ٹھیک ہے. عبداللہ کہتا ہے نام، جی ہاں، ہیا من الحمامی، وہ باتھ روم سے آ رہی ہے. ان القمامتا، بے شک کوڑا، القمامہ کوڑا، اللتی، وہ کوڑا جو رماہا، اس نے پھینکا اس کو. اب اس کو ظاہر کیا جا رہا ہے احد الناسی، لوگوں میں سے کسی نے، یعنی ہم کہیں گے یقیناً وہ کوڑا جو کسی نے پھینکا. سدت، سدت، سدا یا سدو میں نے کیا کہا تھا؟ روکنا، بند کرنا. یعنی اس نے بند کر دیا البالو آتا. بلا یبلو ہم نے پڑھا تھا، بلا یبلو یا بلیا یبلو، نگلنا، نگلنا. یا کیا تھا؟ یا ارض ابلعی ماءکی، اے زمین تو اپنا پانی نگل لے. تو اس سے پھر بالوآتن، نالی، نالی کیا کرتی ہے؟ نگلتی ہے نا. تو نالی کے لیے عربی زبان میں البالوآ کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو سدت البالوآتا، اس نے نالی کو بند کر دیا. المدرس، بات ختم ہو گئی. من الذی، کون ہے وہ جس نے دفع السبورتا، بورڈ کو دفع کیا، یعنی بورڈ کو دھکیلا، الی الخلفی، پیچھے کی طرف. بورڈ کو کس نے پیچھے کی طرف دھکیلا بھی؟ تعالی یا سعیدو، سعید ادھر آؤ، سعید آؤ. وجرہ، جرہ فعل امر دیکھیں، حجہ، جرہ، اور گھسیٹو، اور گھسیٹ، ہا، اس بورڈ کو، الی الامامی، آگے کی طرف. وجرہا الی الامامی.
سعید یجر السبورۃ، سعید بورڈ کو گھسیٹتا ہے. تو استاد کہتا ہے انت جررتھا کثیرن، تم نے زیادہ گھسیٹ دیا، زیادہ کھینچ دیا. ادفعھا الی الخلف قلیلا، اس کو تھوڑا سا پیچھے دفع کرو، اس کو تھوڑا پیچھے کرو. یکفی کافی ہے، یکفی وہ کافی ہے. اترک، اترک ترا کا یترک کو چھوڑنا، اترک ہا اس کو چھوڑ دو. الانا اب اس کو اب چھوڑ دو. مسعود سوال کرتا ہے اہذا هو الجزء الثانی من الکتاب یا استاذ، سر کیا کتاب کا دوسرا جز یہی ہے؟ المدرس نام جی ہاں. خذ پکڑ، ہذہ النسخ یہ نسخے یعنی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جلد پکڑ. وعدہ جرہ عدہ وعدھا اور ان کو گن، اور ان کو گن. ہا کی ضمیر غیر عاقل کی جمع کے لیے استعمال ہوئی، اور وعدھا اور ان کو گن. تھوڑی دیر بعد اعددتھا، کیا تو نے ان کو گن لیا؟ کم ہیا وہ کتنے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ مسعود کہتا ہے نام جی ہاں. عددتھا میں نے انہیں گنا. ہیا 25 نسختن، وہ 25 نسخے ہیں، وہ 25 کاپیاں ہیں. ٹھیک ہے. المدرس ندرس الآن حدیثا، ندرس الآن حدیثا اب ہم ایک حدیث پڑھیں گے یا پڑھتے ہیں. اب ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں، اب ہم ایک حدیث پڑھیں گے. اکتبہ، اکتبہ میں اس کو لکھ رہا ہوں، اس کو لکھتا ہوں، میں اس کو لکھوں گا. سارے پاسبل ہیں. علی السبورۃ بورڈ پر، میں اس کو بورڈ پر لکھتا ہوں، میں اس کو بورڈ پر لکھ رہا ہوں، میں اس کو بورڈ پر لکھوں گا. فاکتبوہ تو تم اس کو لکھ لینا. فی دفاترکم اپنے رجسٹرز میں. یکتبو وہ لکھتا ہے. اب حدیث کیا لکھتا ہے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، لکھوں گا نہیں. ان انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ما مسستو، ما مسستو میں نے نہیں چھوا، دیباجن ولا حریرن. حریر آپ کو پتا ہے ریشم کو کہتے ہیں. یہ دیباج کیا ہے؟ یہ بھی ریشم ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ حریر کہتے ہیں پیور ریشم جو ہے، اور دیباج کہا جاتا ہے جو پیور نہ ہو. ٹھیک ہے، موٹا ریشم کہہ لیں. یا اس کے لیے پھر ایک اور جو ہے وہ اس کی توجہ کی جاتی ہے کہ حریر جو ہے یہ آپ کہیں کہ اصل جو ریشم ہوتا ہے نا، جو اس کی پیور فارم ہوتی ہے، اور جب اسے آپ ریفائن کر لیں، ٹھیک ہے، تو وہ دیباج بن جاتا ہے. تو مسئلہ ہے کہ ہے ریشمی، ہے ریشمی. ٹھیک، ایک اصل ریشم اور ایک دوسرا جسے آپ نے مزید نرم کر لیا ہو. جی، جسے آپ نے مزید نرم کر لیا ہو. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ ما مسست دیباجن ولا حریرن الینا. لین عربی زبان میں کہتے ہیں نرم، لین نرم. تو افعلو کے وزن پر اکبرو زیادہ بڑا، اصغرو زیادہ چھوٹا، تو الینو زیادہ نرم. ٹھیک ہے نا. من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے میں نے کسی ریشم کو نہیں چھوا زیادہ نرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے. یعنی میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم کسی ریشم کو نہیں پایا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک بہت نرم تھی، بہت نرم تھی. ولا شممتو اور نہ میں نے سونگھا، رائحتن کوئی بو، قطو کبھی بھی، نیور، اطیبا زیادہ، زیادہ اچھی، زیادہ پیاری، من رائحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بو سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسمیل تھی اس سے زیادہ اچھی خوشبو میں نے نہیں کبھی اسمیل کی. بعد حنیحۃ
تھوڑی دیر بعد حدیث ختم ہو گئی ہے، تھوڑی دیر بعد استاد کہتا ہے اکتبتم یا ابنائی، اے میرے بیٹو کیا تم نے لکھ لیا؟ تو لاب الطلاب لما ناٹ یٹ، ابھی نہیں. المدرس یا علی، اے علی، لا تظنوا، لا تظننا، لا تظننا یہ فعل نہیں، لا تظننا تو گمان مت کر، تو مت سمجھ، اننی غافل کہ میں غافل ہوں، اما تعملو تیرے کرتوت سے جو تو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ جو ہے وہ غافل ہے جو وہ کر رہے ہیں. تو بالکل وہی اسلوب ہے. اِنَّكَ لَا تَكْتُبُ الدَّرْسَ، تو سبق نہیں لکھ رہا. اِنَّكَ لَا تَكْتُبُ الدَّرْسَ، تو سبق نہیں لکھ رہا. اِنَّمَا تَكْتُبُ رِسَالَةً، تو کوئی رکا شکا لکھ رہا ہے. رسالتاً خط ہوتا ہے نا، کلاس میں بیٹھ کے خط سارے وائلت کو تو نہیں لکھا جائے گا. تو یہاں پر بالکل رکے کا ترجمہ جو ہے بڑا ایگزیکٹ بیٹھتا ہے کہ تو کوئی رکا لکھ رہا ہے. الیسا کذالک، کیا ایسا نہیں ہے؟ یعنی ایسا ہی ہے نا. ردھا فی الحقیبتی، ردہ لوٹا اسے، فی الحقیبتی بیگ میں، اسے بیگ میں ڈال دے. علی کہتا ہے بلا، کیوں نہیں، ہوا کذالک، ایسا ہی ہے جی. انا آصفن، آئی ایم سوری، انا آصفن، آئی ایم سوری یا استاذو. لن اعودا، آدا یعودو، عین واو دال مادہ اجوف کا مادہ ہے، آدا یعودو لوٹانا. لن اعودا، میں نہیں لوٹاؤں گا، نہیں دہراؤں گا، لی مثلی ہی، اس کی طرح، اس جیسا، ابدن نیور، کبھی بھی. دو لفظ آپ کے سامنے آگے جن کا ترجمہ میں نے نیور کبھی نہیں کے ساتھ کیا ہے، ایک کتو اور ایک ابدن. تو ابدن جو ہے یہ مستقبل کے لیے آئے گا، ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے، اور کتو جو ہے یہ ماضی کے لیے آئے گا. دونوں کے معنی کبھی نہیں کیے ہیں. آپ کہتے ہیں نا میں کبھی مری نہیں گیا، میں مری کبھی نہیں گیا، ماضی کی بات ہوگی نا. میں مری کبھی نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے، تو دونوں کے لیے اردو میں تو آپ نے کبھی نہیں لگا دیا نا، لیکن عربی میں ماضی کے لیے کتو لگے گا اور مضارع کے لیے ابدن کا لفظ لگے گا. ٹھیک ہے، اس لیے قرآن مجید میں کیا ہے، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تمرین 234. جی اب آپ سے متعلق سوالات ہیں. اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا جواب دیں. جی عبدالرزاق صاحب پہلا سوال ہے آپ سے، لما، کیوں، لم یحج مسعود ھذا العام. ہاں جی پہلے اس کا ترجمہ بھی سامنے آ جائے تاکہ باقیوں کو کلیئر ہو جائے. لما لم یحج مسعود ھذا العام، مسعود نے اس سال حج کیوں نہیں کیا؟ لأنہ مریضن، مریضن کیوں کہہ رہے ہیں جی، نسب میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ لأنہ مریضن، کیونکہ وہ بیمار ہے. اگر بیمار تھا کہنا چاہتے ہیں تو پھر مریضن آئے گا، لیکن مریضن نسب میں کسی وجہ سے آئے گا نا. کانا، لأنہ کانا مریضن. ٹھیک ہے جی. عمیر صاحب سے سوال ہے دوسرا، کم مرتن حج المدرس، کم مرتن حج المدرس، استاد نے کتنی مرتبہ حج کیا؟ حج المدرس خمس مرات، 5 مرتبہ حج کیا. ناصر صاحب آپ سے سوال ہے، من اینا، کہاں سے، جاءت الرائحۃ الکریہۃ، بدبو آ رہی تھی، کہاں سے بدبو آئی؟ جی ہی جاءت من الحمام، ہی جاءت من الحمام، وہ باتھ روم سے آئی. لماذا خرجت الرائحۃ الکریہۃ، کیوں بری، یعنی کیوں بدبو باہر آئی، من الحمام، حمام سے باہر کیوں آئی؟ جی کیوں آئی جی؟ لأن القمامۃ، اس کو چھوڑ دیں، لوگوں نے پھینکا تھا اس کو چھوڑ دیں. لأن القمامۃ
سدت البالواتا، ماشاءاللہ، اس لیے کہ کوڑے نے نالی کو بند کر دیا تھا، ماشاءاللہ۔ تمرین 235، ہذہ امثلۃ للفعل المضاعف، ہم نے المضاعف لکھا ہے، یہاں پر المضاعف دوسری اس کے لیے ٹرمنالوجی ہے۔ حجہ اصلہ حججہ، یہ سارا ہم کر چکے ہیں، بعد جو اس پہ چلیں جی۔ اقرا ما یلی، حجہ اخی، ترجمہ کریں جی احتشام صاحب۔ حجہ اخی، میرے بھائی نے حج کیا، قبل ثلاثتی اعوامن، 3 سال پہلے، وَأَنَا حَجَجْتُ، اور میں نے حج کیا، حاذا العام، اس سال، ماشاءاللہ۔ دوسرا جملہ حسیب صاحب، اظنُ کا طالباً، اظنُ میں سمجھتا ہوں، کا تجھے، طالباً ایک طالب، میں تجھے ایک طالب علم گمان کرتا ہوں، میرا خیال ہے تو ایک طالب علم ہے، یعنی یہ آپ کہنا چاہتے ہیں نا، تو اظنُ کا طالباً، میرا خیال ہے تو ایک طالب علم ہے۔ جی گلزار صاحب، اَأَصُبُّ، سبا یہ صبح کیا معنی بتائے تھے؟ انڈیلنا۔ اَأَصُبُّ لَكَ مَزِيدًا مِنَ الشَّاءِ يَا أَخِي، ہاں اے بھائی کیا میں تیرے لیے مزید چائے ڈالوں؟ لا، نہیں، وشکراً، شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ جی شاہ صاحب چوتھا جملہ، لما تجرین الحقیبۃ فی التراب یا فاطمہ، تو اے فاطمہ، لما تجرینا، تو کیوں گھسیٹ رہی ہے؟ الحقیبۃ، بیگ کو، فی التراب، مٹی میں، تو مٹی میں بیگ کو کیوں گھسیٹ رہی ہے؟ پانچواں جملہ عبدالرزاق صاحب، اعددتی ہذہ الریالات یا سعاد، ماشاءاللہ، اے سعاد کیا تو نے ان ریالوں کو گن لیا؟ کیا تو نے یہ ریال گن لیے؟ نام، جی ہاں، عددتھا، میں نے ان کو گن لیا، ہیا مئۃ ریال، وہ 100 ریال ہے۔ جی امیس چھٹا جملہ، لما دخلت البیت، ترجمہ کریں، لما دخلت البیت، لما ماضی کے ساتھ آتا ہے تو کیا معنی دے گا؟ میں نے آپ کو بتایا ہے لما جب مضارع کے ساتھ آتا ہے تو ابھی تک نہیں کا مفہوم دیتا ہے، لما جب ماضی کے ساتھ آتا ہے تو جب کے معنی دیتا ہے، جب لما دخلت البیت، جب میں گھر میں داخل ہوا، شممت رائحۃ طیبۃ، تو میں نے خوشبو سونگی، مجھے اچھی بو جو ہے وہ آئی۔ جی ناصر صاحب ساتواں جملہ، یمر المدیر علی الفصول کل صباح، جی شاباش، یمر المدیر، المدیر ہوتا ہے پرنسپل، یمر پرنسپل گزرتا ہے، علی الفصول کلاسوں پر، کیا مطلب؟ راؤنڈ کرتا ہے، پرنسپل راؤنڈ کرتا ہے کلاسوں کا، کل صباح، ہر صبح پرنسپل کلاسوں کا راؤنڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی وجہ سے اب یہ راؤنڈ کرنا کے معنی میں آ جائے گا۔ جی زنہ یا زنو، گردانے بہت کر چکے ہیں، فعل امر بھی ہم نے بنا لیا الحمدللہ، اور تمرین 236 بھی اسی پیٹرن پہ ہو جائے گی، 237 کو دیکھیں تو وہ بھی کہاں پر اسے مرج کرنا ہے، کہاں پہ نہیں کرنا، وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس کے بعد جو اس پہ آ جائیں جی، تمرین 237 باجوز، اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا جواب دے، بن نفی، نفی کے ساتھ، مستعملاً، استعمال کرتے ہوئے، لم، لم کے ساتھ مضارع استعمال ہوگا، لم کے ساتھ مضارع ہوتا ہے نا، تو لم کے ساتھ مضارع استعمال کر کے آپ نے جواب دینا ہے۔ احججتا، احترام صاحب، احججتا، لا، جواب آپ نے اگر کیا بھی ہے حج تو آپ نے نہیں میں جواب دینا ہے، کیونکہ ریکوائرمنٹ یہ ہے ایکسرسائز کی، لا پہلے کہنا ہے، لا نہیں، لم احجہ، پہلا سالو کیا ہوا ہے، لا لم احجہ، نہیں میں نے حج نہیں کیا۔ جی حسیب صاحب، اعددتی ہذہ الکتب یا بنتی، اے میری بیٹی کیا تو نے ان کتابوں کو گن لیا؟ لا لم اعد، لا لم اعد، اس پیٹرن پہ لیں نا، احجہ، اعد، اصب، اسی پیٹرن پہ لیں سارے، لم
اعدہ. جی گلزار صاحب, اسببتا زمیلہ کا حاضہ یا علی. نو, ترجمہ کریں پہلے صحیح. اسببتا زمیلہ کا حاضہ یا علی. گالی ٹھیک ہے گالی, لیکن ترجمہ صحیح کریں. اسببتا زمیلہ کا حاضہ, حاضہ حاضہ, اسببتا زمیلہ کا حاضہ, زمیلہ کا حاضہ, ہاں بالکل. اسببتا, کیا تو نے گالی دی زمیلہ کا حاضہ, اپنے اس کلاس فیلو کو. یا علی لا لم اسبا, لا لم اسبا, بس لا لم اسبا, میں نے نہیں دی گالی, بس ہو کو چھوڑیں. چوتھا جملہ, مر المدیر علی الفصولی, کیا پرنسپل کلاسوں کا راؤنڈ کر گیا. لا لم, پرنسپل ہے تو یمرہ, لا لم یمرہ, نہیں اس نے راؤنڈ نہیں کیا, لا لم یمرہ. جی عبدالرزاق صاحب, اسببت الماء الذی کان فی الکوب, کیا تو نے انڈیل دیا یعنی پھینک دیا وہ پانی جو کپ میں تھا. لا لم اسبا, نہیں میں نے نہیں پھینکا, میں نے نہیں انڈیلا. جی امیس, اشممت رائحتن کریہتن عند ما فتحت باب الحمام. لا لم اشم, باب سین سے ہے نا, تو اشما, نہیں میں نے نہیں سونگا, نہیں مجھے سمیل نہیں آئی. لیں جی اب دلچسپ ایکسرسائز 238. ادخل فعل امر تو داخل کر لا الناہیتا, لا ناہیہ داخل کرنا ہے, اور لا ناہیہ کیا کرتا ہے, مضارع کو اخف کر دیتا ہے, اور مضارع اخف کرنا آپ کو آ گیا. علی الفعل الذی, اس فعل پر جو امام کل جملتن, ہر جملے کے آگے ہے, وَأَكْمِلْ بِهِ, اور مکمل کر اس کے ذریعے الجملتا, جملے کو. جی بریکٹ میں پہلے دیکھ لیں کیا ہے فعل. جی پہلے سیکھا دیکھیں نا, سبا یا سبو ہے نا, سبا یا سبو, تو لا یہ یعنی تصبو ہے, یہ تصبو, تو اس کو آپ نے لا نہیں کے ساتھ استعمال کرنا ہے, تو کیا بن جائے گا, لا تصبا, لا تصب لی مزیدن من القہوتی, میرے لیے مزید قہوہ مت ڈال. یعنی یہ یاد کریں, آپ چائے نہیں پینا چاہتے تو آپ اسے کہیں کہ میرے لیے کپ میں چائے مت ڈالنا, ٹھیک ہے. لا لا تصب, لا تصب لی, لا تصب لی, ٹھیک ہے. یعنی مزیدن یہ اور کے معنی میں ہے. جی اگلا ہے زنا یا زنو سے لا تظننا, پہلے ان کو بنا لینا لا لگا کے تاکہ آسان ہو جائے آپ کے لیے. تظننا, لا تظننا, تو گمان مت کرنا, ان الامتحانہ, کے امتحان سے یکونو سالن, آسان ہوں گے, کہ امتحان آسان ہوگا, یہ گمان مت کرنا. تصبو ہے, لا تصبا, تو گالی مت دے. لا تصبا اخاک المسلمہ, لا تصبا اخاک المسلمہ, کیا ترجمہ ہوگا, اپنے مسلمان بھائی کو گالی مت دے. تعدو, تعدہ, لا تعدہ ہذہ الریالات, ان ریالوں کو مت گن. تمرو, تمرہ, ٹھیک ہے, لا تمرہ, لا تمرہ بین یدی المصلی, ہاں جی, لا تمرہ بین یدی المصلی, ہاں جی کیا ترجمہ ہوگا, نمازی کے آگے سے مت گزر. یہ آگے سے کہاں کا مفہوم کہاں سے آ رہا ہے, بین یدیہ, بین یدیہ, سامنے, سامنے سے, ٹھیک ہے نا. یعنی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. تو آگے کے معنی میں بین یدیہ, بین یدی زیدن, زید کے آگے. تو بین یدی المصلی, مصلی, المصلی نماز پڑھنے والا, تو نمازی کے آگے سے مت گزر. تجرو
لا تجرہ، لا تجر السبورتا من مکانہا، بوٹ کو اس کی جگہ سے مت گھسیٹ۔ تمرین 229 گردان ہے، گردان آپ کو آ گئی ہے۔ تمرین 240 جی آخری ایکسرسائز ہے ہمارے سبق کی۔ تامل، تو غور کر، استعمال الکلمتین، دو کلمات کے استعمال پر۔ کون سے؟ قطو و ابدن، قطو اور ابدن پر، ٹھیک ہے؟ ہم کلیئر کر چکے ہیں، بس مزید کلیئر ہو جائے گا۔ ما فعلت ھذا قطو، ما فعلت ھذا قطو، میں نے یہ کبھی نہیں کیا، میں نے کبھی نہیں کیا، ماضی ہے تو قطو۔ دوسرا لم آکل، لم آکل طعاما لذیذا مثل ھذا قطو، میں نے ایسا لذیذ کھانا کبھی نہیں کھایا۔ اب یہ جملے دیکھیں، کم از کم عربی میں کسی کی تعریف ہی کر دیا کرے، اس طرح کسی کے جائیں تو عربی میں تعریف کریں اس کی، کہ لم آکل، لم آکل طعاما لذیذا مثل ھذا قطو۔ لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ نہیں، شرط یہی ہے کہ اس کلاس کے اسٹوڈنٹس ہی دعوت کریں اور یہی اسٹوڈنٹس جو ہیں اس میں حاضر ہوں، پھر یہ تعریف ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ لیں جی تیسرا جملہ ہے لم اترک، لم اترک، ہاں جی، الصلاۃ، لم اترک الصلاۃ، میں نے نماز نہیں چھوڑی، قطو، کبھی بھی، میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، ولن، اور ہرگز نہیں۔ ہاں جی آگے پڑھیں، کیا پڑھیں گے؟ ترک یترکو، یترکو، تترکو، تترکو، اترکو، لن اترکا، لن اترکا ہا ابدا، اور میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے نماز کبھی نہیں چھوڑی اور میں نہ اسے چھوڑوں گا۔ ماشاءاللہ جی۔ جی چوتھا جملہ ہے جی لم اسمع کلاما مثل ھذا قطو، میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا۔ پانچواں کیف تقولو، تو کیسے کہتا ہے؟ کیف تقولو، تو کیسے کہتا ہے؟ انکا رأیتنی فی الہندی، انکا رأیتنی فی الہندی، کہ تو نے مجھے انڈیا میں دیکھا۔ انا، میں، ما ذہبت الی الہندی قطو، میں انڈیا کبھی گیا ہی نہیں۔ قطو خاص بالماضی، قطو ماضی کے ساتھ خاص ہے، و ابدن خاص بالمستقبلی، اور ابدن جو ہے یہ خاص ہے مستقبل کے ساتھ۔ اس کا بعد جو ہے جی وہ لین سوال کیا تھا امیس نے، تو لین اسم تفضیل، اس سے آتا ہے الینو۔ ھذا الحریر لین، یہ ریشم نرم ہے، وذالک الین من ھذا، اور یہ اس سے زیادہ نرم ہے۔ یعنی افعل تفضیل کا وزن ہے نا، افعل زیادہ، مور، یعنی وہ کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری کے لیے آتا ہے، تو من کے ساتھ جب بھی آئے گا تو کمپیریٹیو ڈگری کے لیے آئے گا۔ طیب اسم تفضیل اطیبو، ھذا الطعام طیب، یہ کھانا اچھا ہے، وذالک اطیبو، اور وہ زیادہ اچھا ہے۔ لیجیے الحمدللہ ساری ایکسرسائز مکمل ہوگی۔ الکلمات الجدیدہ، تو ان پہ بھی ایک نظر مار لیں۔ مرتن، ایک مرتبہ، اور جمع مراتن، کئی مرتبہ۔ ادی باجو نوع من الحریری، ٹھیک ہے۔ نسختن، جمع نسخن۔ کفن، ہتھیلی کو کہتے ہیں جی، کفن ہتھیلی، اور جمع اکف۔ رائحتن، بات کر چکے ہیں اس پہ، ہنیہتن، تھوڑی دیر۔ مزیدن، مزید، کریہ، بری۔ بالوتن، نالی۔ غافل، غافل۔ لین، نرم۔ طیب، اچھی۔ دفع یدفع، دفع کرنا۔ مرض یمرض، بیمار ہونا، اور حزن یحزن، غمگین ہونا۔ لا تحزن، غمگین مت ہو، ٹھیک ہے۔ لیجیے الحمدللہ ہمارا 29واں سبق مکمل ہو گیا، اور اس کتاب کے صرف 2 اسباق باقی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچرز میں ہم ان 2 اسباق کو بھی مکمل کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لاصحابہ۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن